بات چل رہی تھی کہ رزق میں برکت کے 40 اعمال اور اسباب ہیں، ان میں سے چھٹا سبب ہے حج اور عمرہ کرنا۔ جو انسان حج اور عمرہ پہ در پہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، آپ نے فرمایا تم مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں ایسے اعمال ہیں، یہ تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس طرح مٹا دیں گے جس طرح کہ بھٹی کے اندر اگر کوئی آدمی لوہا ڈال دیتا ہے تو بھٹی لوہے سے، سونے اور چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو حج اور عمرہ پہ دھر پہ کرنا، اس سے انسان کا فقر بھی ختم ہوتا ہے اور اس سے انسان کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے رزق میں برکت کا ایک عمل کہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، مسلسل انسان حج اور عمرہ کرتا رہے۔ سب سے پہلے تو حج اگر فرض ہے اسے ادا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو انسان عمرے پہ جائے، نفلی حج کرتا رہے، اس سے فقر دور ہوتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ اس پہ پیسہ لگے گا، حج کرنے پر اور عمرہ کرنے پر پیسہ تو لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس سے فقر دور ہو جاتا ہے اور وہاں سے رزق آتا ہے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بیت اللہ میں جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں جاتا، میری اور آپ کی کیا مجال ہم نہ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھر نہیں بلاتا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر بلاتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنے گھر نہیں بلاتا، اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے، اللہ اسے عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا، پھر اس کا دل مسجد سے نہیں لگتا، اس کے دل میں ہر وقت گھٹن ہوتی ہے، ہر وقت بے قراری، بے چینی ہوتی ہے، ہر وقت اطمینان اور راحت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اپنے گھر کا بار بار انسان کو دیدار کرواتا ہے۔ صرف طلب صادق ہونی چاہیے۔ ایک چونٹی کے دل میں خواہش آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر پہنچوں، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیج دیتا ہے اور وہ پرندہ زمین پہ اترتا ہے، چونٹی اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور پرندہ اڑ کر حرم پہنچتا ہے، اور حرم کے اندر جا کر مطاف میں پرندہ نیچے بیٹھتا ہے، چونٹی نیچے اتر جاتی ہے اور پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتی ہے۔ بیت اللہ کا جب چکر لگا لیتی ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے کہ اے اللہ تو کیسا بادشاہ ہے، تو نے میرے لیے کیسے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو دیکھیں، اگر ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہو، اللہ اس کے لیے بھی حرم جانے کا سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کے دل میں ہو تو بھلا اللہ کیوں نہیں پیدا کرے گا۔ طلب صادق ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم شادی بیاہ کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں، مکانات بنانے کے لیے بیسیاں ڈالتے ہیں، مکانات بنانے کے لیے دیگر دائیں بائیں سے اسباب پیدا کرتے ہیں، گاڑیوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، دکانات کے لیے، اس طرح اگر حج عمرے کے لیے بھی ہم بیسی ڈالیں اور روپیہ اور پیسہ بچاتے رہیں، ایک وقت آئے گا اتنی رقم پوری ہو جائے گی کہ ہمیں بھی بیت اللہ کا دیدار ہوگا۔ جس گھر کی طرف ساری عمر کر کے نماز پڑھتے رہے، کبھی اس بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھ لیں۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس حضور کے ارشادات ہم بیان کرتے ہیں، کبھی اس کے روزے پر حاضری بھی ہو جائے کہ ہم آمنے سامنے روزے کے کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، آپ پر سلام کہیں، تو یہ اللہ موقع عطا فرما دیتا ہے جب انسان کی زندگی میں طلب ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر انسان میں یہ طلب صادق نہ ہو، انسان وہاں جا کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص مسلمان تھا لیکن اس کے دل کے اندر حرم جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، زندگی اس کے فسق و فجور اور گناہوں میں گزرتی تھی، ہر وقت دہریہ قسم کا تھا، اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہتا، لیکن نام لیوا اسلام ہی کا تھا۔ ایک دفعہ اس کے بھائی نے وہاں سے پیسہ بھیجا اور کہا کہ والدہ کو عمرہ کرا دو، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ تو یہ کہنے لگا میرے دل میں تو کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے کہا چلو بھائی پیسہ بھیج رہا ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں، مفت میں تفریح کر کے آ جاؤں گا، یہ نہیں کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا، کہا ایک سیر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے میں وہاں پہ پہنچا، جدہ ایئرپورٹ پر اترے تو یہ شخص وہاں بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا ایسا کہ اسے ہسپتال لے جایا گیا، چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ گئیں، عمرہ کر دیا، حرم میں بھی ٹھہری، مدینہ گئیں، وہاں بھی ٹھہری، یہ مسلسل ان دنوں میں بیمار رہا، نہ اسے بیت اللہ جانے کی توفیق ملی، نہ اسے مسجد نبوی جانے کی توفیق ملی، اور جب واپسی کے ایام آئے تو اس کی صحت قدرے بحال ہوئی، وہاں سے واپس لوٹ آیا، تو اللہ نے اپنے گھر کا دیدار نہ کروایا۔ انسان یہ نہ کہے میں نہیں جاتا، یہ خوش قسمتی ہے، اللہ کس کو اپنے گھر بلاتا، تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے گھر کا دروازہ انسان پہ بند کر دیتا ہے۔
اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا۔ حیدرآباد کا ایک شخص تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، دل تو نہیں چاہتا لیکن اولاد مجبور کر رہی ہے، چلو چلا جاتا ہوں، لیکن تم مجھے کوئی دوا بھی دو، اور میں چاہتا ہوں وہاں میری موت نہ آئے، بس کسی طرح جلدی سے میں واپس یہاں آ جاؤں، وہاں مجھے ٹھہرنا نہ ہو، بس ایک فریضہ ہے ادا ہو جائے، لوگ تانے دیتے ہیں، اولاد تانے دیتی ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ یہاں سے تو یہ شخص چلا گیا، وہاں جا کر جیسے پہنچا تو یہ بیمار ہو گیا، اور جیسے اس کی بیماری بڑھی تو کہنے لگا کہیں میری موت نہ آ جائے، فوراً واپسی کا ٹکٹ لیا اور واپس آ گیا، حج کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اس لیے انسان اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ تو توفیق عطا فرما کہ میں تیرے گھر کا دیدار کروں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میری زندگی بیت اللہ میں گزر جائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عمل جس کے ذریعے انسان کے رزق میں وسعت ہوگی وہ حج اور عمرہ کرنا ہے، تو اللہ نے وسعت دی ہو، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ آج سیر و تفریح میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، کوئی مری کی سیاحت، کوئی سوات کی سیاحت، کوئی دیگر شہروں کی سیر و سیاحت میں جا رہے ہیں، کوئی امریکہ برطانیہ جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے گھر کا دیدار کرائیں، وہاں جو ایمان اور روحانیت دیکھیں گے، بیت اللہ پر جو اللہ کے انوارات برس رہے ہوں گے، وہاں جو انسان وقت گزارے گا، ایک ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، بیت اللہ کے دیکھنے پر بھی عبادت، طواف وہ عبادت جو دنیا میں کہیں ادا نہیں ہو سکتی وہاں ادا ہو رہی ہے، تو انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ مال خرچ تو ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے دگنا کر کے انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔